سلام و آداب۔ گزشتہ دنوں قاری حنیف ڈار صاحب نے ایک پوسٹ لکھی تھی، اور قاری صاحب جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ایک معروف نام ہے، اور عرب کی کسی مسجد میں دبئی غالباً یا شارجہ، وہاں پر امام و خطیب بھی ہیں۔ تو وقتاً فوقتاً آپ کچھ متنازعہ باتیں بھی لکھتے ہیں، اور بہت اہم موضوعات پر آپ بہت خوبصورت تحریریں بھی آپ لکھتے ہیں۔ تو گزشتہ دنوں انہوں نے ایک پوسٹ لکھی تھی اپنے فیس بک آئی ڈی پر، جس کے اندر انہوں نے اس بات کا تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا کہ پاکستان کے اندر جو سپاہی صحابہ یا لشکر جنگی وغیرہ جو تنظیمیں وجود میں آئی، اور جس میں شیعوں کے ساتھ کو قتل کیا جانے لگا، تو اس کا پس منظر بیان کیا انہوں نے کہ یہ جو ایک دم پاکستان کے اندر اس طرح کی تنظیمیں اٹھی اور انہوں نے شیعوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ تو اس کے اندر ایک دو باتیں ہیں جس پہ ہم بات کریں گے۔ پوری پوسٹ میں سے کئی پوائنٹس یا نکات ایسی ہیں جن کے اوپر ہم گفتگو کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر ہمارے بہت معروف اسکالر، نوجوان دانشور محترم ڈاکٹر حسین صاحب بلتستانی نے بھی ڈاکٹر صاحب کی اس پوسٹ پہ ایک تبصرہ بھی لکھا تھا۔ ڈاکٹر حسین صاحب بھی علمی حلقوں میں بہت معروف نام ہے، اور آپ بین المذاہب اور بین المسالک ہم آہنگی کے فروغ کے لیے سرگرم عمل ہے، اور ادارہ جو پیس اینڈ ایجوکیشن ہے اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بھی اس پہ ایک تبصرہ کیا تھا، تو ہم چاہتے ہیں کہ میں مختصراً اس ڈاکٹر صاحب قاری حنیف ڈار صاحب کی اس پوسٹ کے اوپر چند ایک نکات پر میں بات کروں۔ انہوں نے سب سے پہلے تو یہ لکھا ہے کہ یہ جو اہل تشیع کے خلاف جو پاکستان میں ایک منافرت اور قتل و غارت گری کا جو بازار گرم ہوا، تو اس کے پیچھے حقیقت میں کیا تھا۔ وہ انہوں نے اپنی پوسٹ میں لکھا ہے کہ 1980 تک امام حسین علیہ السلام سب مسلمانوں کے تھے، پھر ایران میں ولایت فقیہ قائم ہو گئی، جس نے تقیہ معطل کر کے دنیا بھر کے شیعوں کو حکم دیا کہ اب تقیہ چھوڑ دو اور کھلے عام حق بیان کرو۔ پاکستان کے تمام فرقے باقی دنیا کی نسبت زیادہ کروٹ اور انتہا پسند ہیں۔ پاکستانی شیعوں نے انت کر دی۔ کتیوں کے گلے میں عائشہ کے نام کی تختیاں ڈال کر اہل سنت کے محلوں میں چھوڑ دیا جاتا، گدھے کو پینڈ کر کے اس پر عمر کا نام لکھ کر جوتے مارے جاتے، جنگ میں تو جہاں بھی عمر کا نام لکھا دیکھتے سامنے دن دہاڑے جوتے مارتے۔ ایرانی کلچرل سینٹرز تقریباً تمام شہروں میں موجود تھے، جہاں سے شیعہ لٹریچر، اسلحہ اور پیسہ دیدہ دلیری سے تقسیم ہوتا۔ ٹھوکر نیاز بیگ ایک چھاؤنی میں تبدیل ہو گیا، جہاں فوج بھی ایران اندر جاتے ہوئے گھبراتی تھی، کیونکہ جیش محمد مہدی کے پاس اینٹی ٹینک میزائل بھی تھے اور ایئر کرافٹ گنیں بھی تھی۔ امام خمینی کی دھاک ہر طرف تھی اور اہل سنت یتیم تھے۔ تو ایک تو قاری صاحب یہ کہنا چاہ رہے کہ 1980 تک تو ایسا کچھ نہیں تھا، اور 1980 کی بات ایسا ہوا تو اس کی وجہ وہ یہ بتا رہے کہ امام خمینی نے تقیہ ختم کرنے کا اعلان کیا تھا اور حق کے اظہار کا حکم دیا، اور دوسرا انہوں نے وہاں پر ولایت فقیہ کے نام پر ایک حکومت قائم کی، تو اس کی وجہ سے یہاں پر یہ کچھ ہوا۔ تاریخی طور پر دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے یہ بات درست ہے کہ وہ جو شیعہ سنی کے درمیان جو متنازعہ امور ہیں وہ تو صدیوں سے ہے، اور اصحاب کے متعلق اہل تشیع کا نقطہ نظر بالکل واضح ہے، اور کچھ شخصیات جن کو اہل سنت بہت زیادہ اہم جانتے ہیں، ان کے اوپر شیعوں کی طرف سے جو اعتراضات ہیں، یا اہل تشیع کی طرف سے ان شخصیات کے حق میں جو منفی کلمات کہے جاتے، اس کی بھی صدیوں پرانی تاریخ ہے۔ آپ ملا بقیر مجلسی کی کتابیں پڑھ لیں، یا باقی حدیث اور تاریخ کی اہل تشیع کی، تو اس کے اندر یہ چیزیں موجود تھی، ٹھیک ہے، اور اس کا جواب بھی اہل سنت کی طرف سے شد و مت سے دیا جاتا رہا ہے، اس کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے۔ تو 1980 تک جو تاریخ ہے، اس سے پہلے ان موضوعات پر قتل و غارت گری کا بازار کیوں گرم نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایسا کیا ہوا۔ اسی ہندوستان پاکستان میں آپ دیکھیں جس طرح سے شیعوں نے کتابیں لکھی اور اہل سنت نے اس کے جوابات دیے،
اہل سنت کی کتابوں کے اہل تشیع نے جوابات دیے، نہ صرف کتابوں بلکہ پبلک کے مناظرے ہوتے تھے، ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں دونوں طرف کے علماء بیٹھتے تھے اور سخت سے سخت الفاظ اور لب و لہجے میں بات ہوتی تھی، لیکن قتل و غارت گری کا سلسلہ نہیں تھا۔ تو یہ کیا ہوا؟ تو ان صاحب کے خیال میں، قاری صاحب کے خیال میں، انہوں نے اس کا جو صحرا ہے یا اس کا جو کریڈٹ ہے وہ امام خمینی اور ولایت فقیہ کی حکومت کو دیا۔ اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر قاری صاحب نے جانتے بوجھتے یا لا علمی میں اس میں غلط بات کہی ہے، کیونکہ تشیع کی دنیا میں انقلاب ایران سے پہلے اور انقلاب کے بعد جب امام خمینی اور ان کے ہمنوا علماء قابض ہو گئے اور انہوں نے اپنی ولایت فقیہ کے نام پر اس نظام کو وہاں پر قائم کیا، تو اس کے بعد تو امام خمینی نے سب سے پہلے مقدسات اہل سنت کی توہین کی حرمت کا فتویٰ دیا، اور یہ بہت بڑا کام تھا تشیع کی دنیا میں، ٹھیک ہے۔ یعنی جن لوگوں کی کس کو ظالم غاصب کہہ کر اور تاریخ کے کچھ واقعات کو بنیاد بنا کر جس انداز سے ان اشخاص کا احترام سے تو نام لینا دور کی بات ہے، بغیر برا کہے نام لینا بھی ایک اچنبے کی بات تھی، وہاں پر جب یہ کہا گیا کہ آپ نے ان کا نہ صرف احترام کرنا ہے بلکہ ان کی توہین بھی نہیں کرنی، تو یہ بہت بڑا کام تھا۔ تو ایک تو یہ بات کہ امام خمینی نے اگرچہ تقیہ کو معطل کیا، لیکن اس کے اندر انہوں نے یہ بات بہت صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ بیان کی کہ ہم کسی بھی مسلک اور خاص طور اہل سنت کی مقدسات کی توہین کو حرام سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ امام خمینی یا ان جیسے جو مفکرین ہیں، جو اہل علم ہے، جب وہ اپنی مطالعے کی وسعت اور تمام اطراف کو دیکھنے کے بعد جب ان کے ذہنوں میں وسعت پیدا ہوتی ہے، تو پھر وہ اس قسم کی مسلکی تنگنائیوں سے وہ بلند ہو جاتے ہیں۔ آپ اس میں سید قطب صاحب کی مثال لے لیں، سید ابو العلا مودودی صاحب کی مثال لے لیں، یا اور بھی اس قسم کے مفکرین کو آپ لے لیں، تو انہوں نے جب بات کی تو وہ پھر ان موضوعات سے وہ اپنے آپ کو دور کر دیتے ہیں جو محض مسالک کی بنیادیں ہیں۔ تو ہمیں تو امام خمینی کی زندگی میں یہ چیز نظر آتی ہے۔ ان کی اپنی کتاب کشف الاسرار جس کے اندر خلفاء سے متعلق لب و لہجہ ان کا تیز تھا، تند تھا، تلخ تھا، اس سے بھی برات کا اعلان کر دیا گیا۔ وہ کتاب بھی ان کی زندگی میں ہی، یعنی اس کتاب اب چھپتی نہیں ہے، سنائی گیا ہے، اور بہت مشکل سے ہمیں اس کا ایک عربی کا نسخہ ملا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس حوالے سے تو یہ بات غلط ہے کہ اس کے بعد یہاں پر پاکستان میں حضرت عائشہ کتیوں کے اوپر ان کا تختی ڈال کر بھیج دی، اہل سنت کے محلوں میں اس کو بھیجا جاتا تھا، یا گدھے کے اوپر۔ تو یہ چیزیں ہم نے سنی ہے تکفیریوں سے، یا جو متشدد لوگ ہیں یا جن لوگوں نے اس بنیاد پہ قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا، ان کی تقریروں میں ہم یہ بات سنتے تھے، لیکن عملاً ہم نے یہ چیز کہیں نہیں دیکھی۔ پھر دوسری بات یہ کہ تشیع کی ہم جب بات کرتے ہیں تو جو بڑے فرقے ہیں اہل تشیع کے، ان کو چھوڑ کر خود اثنا عشری میں مختلف مناہج ہے، مختلف فکری دھارے اس کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ بہت سے جو متشدد قسم کے اہل تشیع ہے جو امام خمینی وغیرہ کے مخالف ہے، ان کا تو الزام ہی یہ ہے کہ خمینی نے آ کر تشیع کو خراب کیا ہے، اور جو موجودہ تشیع ہے یہ در حقیقت تسنن اور زیدیت کا ملغوبہ ہے۔ اس پہ ہم بات میں آگے تفصیل سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کن لوگوں نے یہ بات کی، اور یہ بات کس حد تک درست ہے کہ جو موجودہ تشیع، خاص طور پر جو ایرانی ریاست کی طرف سے جو تشیع جس کو پیش کیا جاتا ہے، وہ کس طرح سے زیدیت، یعنی حضرت زید علیہ السلام کے نام سے جو مذہب ہے اہل تشیع کا، زیدیہ مسلک، اور اہل سنت کے کچھ ان مسائل کا ملغوبہ ہے جو تشیع میں جو چیزیں نہیں تھی اثنا عشری شیعوں میں۔ تو ایک تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو اگر کچھ لوگوں نے یہ حرکت کی بھی ہے تو نہ اس میں خمینی کا کوئی قصور ہے، نہ ان کی طرف سے ایسی بات ہے، کیونکہ امام خمینی، اچھا ہمارے اہل سنت والے کہتے ہیں کہ بھئی خمینی نے بھی یہ جو فتویٰ دیا ہے مقدسات اہل سنت کی توہین کی حرمت کا، وہ بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تقیہ کے طور پر دیا، حقیقتاً وہ اس کے قائل تھے، لیکن ہم نے جتنا خمینی کو پڑھا ہم یہ بات نہیں سمجھتے۔ ہم نے ان کے سیاسی نظریے سے، اس نظریے کے بنیاد پر جو ایک ریاست کے اندر سسٹم قائم ہے، اس کے ہم شدید ناقدین میں سے ہیں، اس پہ ہم بات بھی کرتے ہیں، لیکن کسی بات شخص کی طرف ایک غلط بات کا انتساب جو ہے یہ بھی درست نہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو کچھ لکھا، اس کے بعد وہ یہ لکھتے ہیں کہ پھر ان سب کے رد عمل میں کچھ لوگ اٹھے جنہوں نے ان کا قتل شروع کیا، اور اس میں بھی قاری صاحب یہ کہتے ہیں کہ پہلے
سنیوں کا قتل عام شروع ہو چکا تھا پاکستان میں، تو اس کے رد عمل میں کچھ لوگ ایسے اٹھے جنہوں نے اٹھ کر شیعوں کو قتل کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا۔ ایک تو یہ بات آپ کو میں نے بتانی تھی کہ اس میں امام خمینی اور ولایت فقیہ کے اوپر جو الزام لگایا گیا، یہ الزام بالکل بھی درست نہیں لگتا، کیونکہ خمینی کی اپنی تحریریں اور اس کے بعد جو ایران کی جو ریاستی پالیسی وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ پھر یہ کہا اور اس کے بعد کوئی منافرت اپنی لٹریچر بھی اس طرح سے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں تو ابھی میں آپ کو آگے خامنائی کا وہ واقعہ بھی پیش کروں گا، جس کے اندر مقدسات اہل سنت میں کچھ شخصیات، جس کو شیعہ یہ طعنہ دیتے کہ تم تو مقدسات کو بڑھاتے جا رہے ہو، خود خامنائی اور خمینی نے ان مقدسات کو تسلیم کیا۔ خیر، کہنے کی بات یہ ہے، اور پھر انہوں نے بہت ایک طویل داستان لکھی کس طرح سے ان کی زندگیوں کو اجیرن کیا گیا اور کس طرح سے ان کے ساتھ زیادتیاں کی گئی۔ اس کے بعد قاری صاحب نے آگے اسی تحریر کے اندر احسان الہی ظہیر صاحب کا بھی ذکر کیا ہے، جنہوں نے تشیع کے خلاف عربی زبان نے بہت ساری کتابیں لکھی، اور پوری عرب دنیا کے اندر ان کتابوں نے ایک ہلچل پیدا کر دی۔ تو اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو احسان الہی ظہیر صاحب کی جو کتابیں ہیں، یا احسان الہی ظہیر جن کو انہوں نے لکھا ہے کہ وسیع المشرب تھے، یعنی یہ بھی بہت حیرت کی بات ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں احسان الہی ظہیر صاحب کی کتابوں کو پڑھ کر کہ وہ ایک بہت وسیع المشرب انسان تھے، یا وہ احسان الہی ظہیر صاحب جو ہے وہ اہل تشیع کے لیے اپنے دل میں کوئی نرم گوشہ رکھتے تھے، تو میرے خیال سے یہ بھی ایک زیادتی ہے، اور اس کو بھی میرے خیال سے قاری صاحب نے جو ہے وہ ایک غلط انداز سے اس کو بیان کیا، کیونکہ احسان الہی ظہیر صاحب کی جو کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، چاہے وہ شیعہ اور سنہ ہو، چاہے وہ شیعہ اور اہل بیت ہو، چاہے وہ شیعہ اور قرآن ہو، یہ جتنی کتابیں لکھی اس نے بہت زیادہ نفرت کی آگ کو بھڑکایا۔ ان کتابوں سے متعلق خود اہل تشیع کا نے جو جوابات دیے ہیں، میں ان کا بھی انشاءاللہ کبھی ذکر کروں گا کہ احسان الہی ظہیر کی کون سی کتابیں ہیں اور اہل تشیع کی طرف سے ان کتابوں کے کیا جوابات دیے گئے۔ مشہور یہ کیا ہوا ہے کہ بھئی احسان الہی ظہیر صاحب نے ایسی کتابیں لکھی جن کا کوئی جواب نہیں، تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس میں شیعوں کا جو ایک مجموعی موقف ہے، یا جو ان کے علماء کا موقف وہ یہ ہے کہ بہت سی ضعیف موضوع حدیثوں کا سہارا لیا احسان الہی ظہیر صاحب نے ہمارے خلاف کتاب لکھتے ہوئے، اور دوسرا جن حدیثوں کا پس منظر پیش منظر کو چھوڑ کر کچھ مخصوص عبارت کو اپنی کتابوں میں داخل کر کے شیعت کے خلاف ایک منفی ان کی تصویر بنائی گئی۔ اس پہ ہم بات کریں گے، پھر کبھی تفصیل سے اس پہ بات ہونی ہے۔ اچھا، اب ہم جو بات کر رہے تھے کہ خمینی کے بعد ایرانی انقلاب جو قومی انقلاب تھا، وہ جب مولویوں کے ہتھے چلا گیا، اور اس کے بعد وہاں پر جو ایک ریاست انہوں نے ولایت فقیہ کے موضوع پر یا اس عنوان سے انہوں نے یہاں پر حکومت قائم کی، تو اس کے بعد مقدسات اہل سنت کے حوالے سے ان کا بالکل واضح دو ٹوک پالیسی ہے۔ یہاں تک کہ آپ خامنائی صاحب کی بھی کوئی گفتگو ایسے نکال لے جس کے اندر انہوں نے ان مقدس شخصیات کو برے الفاظ میں بیان کیا ہو، یہاں تک کہ امام خمینی کی وہ تقریر کی کلپ بہت مشہور ہے جس کے اندر انہوں نے بہت احترام سے حضرت عمر کے اس واقعے کو بیان کیا، اور ایک شیعہ عالم کی زبان سے احترام کے ساتھ استشہاد کر کے ایسا واقعہ بیان کرنا بہت مشکل کام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی اپنی اعتقادی فکری بنیادیں ہیں جس سے ہم بات کریں گے کہ ایسا کیوں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کوئی ضد نہیں ہے کہ نبی کے ساتھ نعوذ باللہ دشمنی ہے اور اس وجہ سے ان کے ساتھیوں سے ان کو کوئی خدا واسطے کی کوئی دشمنی ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اس کی کچھ بنیادیں ہیں، جن بنیادوں کو اہل سنت کس انداز سے دیکھتے وہ بھی ہم دیکھیں گے، اور خود شیعوں نے کس طرح سے اس کو دیکھا وہ دیکھیں گے، اور پھر خود اہل تشیع کے کچھ محققین نے ان تاریخی روایات کی بنیاد پر جو کچھ بیان کیا گیا، اس حوالے سے کچھ شیعہ محققین نے بھی اپنے اجتماعی موقف سے تشیع کے اس سے انحراف کیا، اس کو بھی ہم دیکھیں گے پھر کبھی۔ یہاں پر ہم صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ خمینی صاحب نے کس طرح سے اس توہین کے راستے کو روکا، ٹھیک ہے۔ یعنی خلفائے ثلاثہ، ام المومنین اور کچھ اور صحابہ سے متعلق تو واضح تھا کہ بھئی ان کی تو توہین نہیں کی جا سکتی، نہیں کرنی۔ امیر شام حضرت امیر معاویہ کو آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، ابو سفیان کو دیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو امیر شام سے متعلق تو بہت زیادہ ایک مزاحمت تھی نا کہ کیسا ہو سکتا ہے کہ یعنی ان کے اوپر بھی تنقید نہ کی جائے یا ان کو بھی برے الفاظ میں نہ بیان کیا جائے۔ تو یہ تبدیلی بھی آئے گی شیعہ دنیا میں۔ یہ میں یہاں پر خامنائی صاحب کی اس گفتگو کو اردو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اپنی ویڈیو کی لنک میں خامنائی کی ویب سائٹ سے آپ کو اسپیسیفک وہ لنک بھی یہاں پر پیسٹ کرتا ہوں نیچے، تاکہ اگر کسی کو شک ہو تو وہ جا کر اس ویب سائٹ پہ خامنائی کے اپنے الفاظ فارسی میں پڑھ لے۔ خامنائی صاحب کہتے ہیں کہ اب ہم ایک اسلامی معاشرے کو چلا رہے ہیں، حکومت کر رہے ہیں، اس لیے تمام مسلمانوں کے مقدسات کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ برا نہیں اگر میں یہاں پر اپنی ایک یادداشت ذکر کروں۔
اگرچہ میں اپنے کافی دوستوں کو یہ واقعہ سنا چکا ہوں، اوائل انقلاب کے دنوں میں امام خمینی نے اپنی ایک تقریر کے دوران معاویہ کا ذکر طعن آمیز انداز میں کیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں ایک عرصہ تک بلوچستان میں رہا ہوں، اور وہاں کے بہت سے علماء میرے قریبی دوست ہیں۔ اس علاقے کے عوام اور سنی علماء معاویہ کو مقدس سمجھتے ہیں۔ چنانچہ میں نے امام خمینی سے عرض کیا کہ ہمارے ملک کی مشرقی سمت کی طرف کئی کروڑ لوگ معاویہ کو محترم شمار کرتے ہیں اور اسے خال المؤمنین سمجھتے ہیں۔ البتہ وہ برحق ہے یا ناحق یہ بات بحث طلب ہے، یعنی مسلمانان ہند، پاکستان، بنگلہ دیش و افغانستان جن کی اکثریت سنی حنفی ہے، یہ لوگ معاویہ کو محترم سمجھتے ہیں۔ میری یہ بات سن کر امام خمینی نے کہا، عجب، میں یہ بات نہیں جانتا تھا۔ اس کے بعد ان 10-11 سال کی مدت کے دوران میں نے امام خمینی کی طرف سے معاویہ کے بارے میں کوئی ایک طعن آمیز جملہ بھی نہیں سنا۔ میں خود نماز جمعہ کے دوران جنگ صفین اور امیر المومنین کی دیگر جنگوں کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں، لیکن اہانت نہیں کرتا۔ تاریخ گوئی ایک اور چیز ہے جبکہ اہانت اور چیز۔ اب سنیے، اب آپ سوچئے، یہ بہت بڑا انقلاب ہے، یہ بہت بڑی بات ہے جو خامنائی صاحب نے منسوب کی ہے امام خمینی کی طرف، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم یہ نہیں کہتے کہ کیسا ہو سکتا ہے کہ امام خمینی کو معلوم نہ ہو، اس پہ بہت سے اعتراضات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو لوگ خامنائی کو مانتے ہیں، ان کو رہبر مانتے ہیں، ان کو مرجع تقلید مانتے ہیں، ان کے لیے تو وہ عادل ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک عادل کی عدالت مجروح ہو جائے گی اگر وہ اس طرح سے غلط بیانی کرے، وہ بھی دین کے نام پر۔ تو میں قاری صاحب کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ اپنے کچھ مخصوص جذبات کے اظہار کے لیے تاریخ کو مسخ نہیں کرنا چاہیے۔ خلفاء اور مقدسات اہل سنت کی توہین کی ممانعت تشیع کی تاریخ میں جس شخص نے ببانگ دہل علی الاعلان دو ٹوک انداز میں اس کو حرام قرار دیا، وہ امام خمینی ہی کی شخصیت ہے، اور اسی لیگیسی اور اسی نقطۂ نظر کو، اسی نظریے کو لے کر خامنائی صاحب بھی چل رہے ہیں، اور یہی تشیع کی ایک کمزوری بھی ہے۔ جن بنیادوں پر لوگوں کو اس طرف کھینچا جاتا تھا مسلک کی طرف، ان میں سے ایک یہ چیز تھی، کچھ مقدس شخص، مقدسات کے کچھ کارنامے یا ان کے کچھ کام جس کو بنیاد بنا کر لوگوں کے جذبات کو اپیل کر کے اس طرف لایا جاتا تھا، تو اس دروازے کو تو بند کر دیا۔ اب پاکستان میں جو اہل تشیع ہے، اب وہ خامنائی صاحب کو اگر اپنا مرجع نہیں مانتے، رہبر نہیں مانتے، تو وہ آزاد ہے، وہ پھر ان کے فکر، امام خمینی کے فکر و فلسفے سے انحراف ہو کے بات کرے، لیکن جو ان کو مانتے ان پہ پھر ڈبل ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس وقت پاکستان میں امام خمینی کے فکر کے ایک سب سے حقیقی علمبردار ایک شخصیت ہے جو خود شیعوں میں بھی متنازع ہے۔ ہم اگلی کسی گفتگو میں ان پہ بھی تفصیل سے بات کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ اس شخصیت کے ساتھ شیعوں کو کیا مسئلہ ہے اور کیوں مسئلہ ہے، اور وہ شخص کس طرح سے فکر خمینی کے واحد علمبردار ہے پاکستان میں۔